السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے آڈیو لیکس۔ اطلاعات ہیں، بلکہ میڈیا رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے فون بگ کرنے کے معاملے کے اوپر 2 اہلکاروں کو حراست میں لیا گیا ہے، اور ان 2 جو اہلکار گرفتار ہوئے ہیں ان میں میڈیا رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو گرفتار کیا گیا ہے اس کا تعلق راولپنڈی کے ایک تعلیمی ادارے سے ہے، جبکہ دوسرے شخص کا تعلق وسطی پنجاب کے ایک شہر سے بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو قومی سلامتی کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مزید انویسٹیگیشن اس معاملے کے اوپر ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد تحقیقات اس معاملے کے اوپر جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تفتیش اور تحقیقات ہو رہی ہے کہ دونوں کے ہینڈلرز کون ہیں، مطلب اس کے پیچھے پس پردہ کون لوگ تھے، کوئی ادارہ تھا یا کچھ انڈیویجولز تھے، تو اس حوالے سے بھی چھان بین ہو رہی ہے۔ ان دونوں افراد کو وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر تعینات اسٹاف سے رابطے پر جو ہے وہ ان سے گرفتار کیا گیا ہے، اور سیکیورٹی پر تعینات عملے کی بھی جلد گرفتاری کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو طے ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ پی ایم آفس کے اندر ہوا، اور یہ اس طرح سے پی ایم آفس کی بگنگ ہوتی رہی، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی۔ لیکن اس معاملے کے اوپر جہاں پہ یہ موقف سابق وزیر اعظم عمران خان کا درست ہے کہ پی ایم آفس کی آڈیو لیکس نہیں ہونی چاہیے، سیکیورٹی بریچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وزیر اعظم عمران خان جب ملک کے وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کا موقف ذرا مختلف تھا، اور اس کے اوپر بات کرنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ بطور وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے کے اوپر اس کو سپورٹ کرتے رہے، کیونکہ اس وقت مخالفین کی آڈیو ٹیپس کی جاتی تھی، مخالفین کے آڈیو جو فون کالز ہیں وہ بگ ہوتے تھے، اور اس وقت تو عمران خان بڑے خوش تھے اور بڑے اوپنلی یہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز فون ٹیپ کرتی ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں چوری نہیں کر رہا۔ لیکن اب عمران خان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن تو اب اس معاملے کے اوپر عمران خان جو پہلے موقف تھا اب اس سے ایک دفعہ پھر انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ان کے اپنے اوپر آئی ہے، خود جب وہ اس تکلیف کو محسوس کیا، جب ان کو لگ رہا ہے کہ جی اب یہ غلط کام ہو رہا ہے، تو اب وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہی عمل جب پہلے سیاسی مخالفین کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس وقت عمران خان اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی بری بات ہے ہی نہیں۔ اسی معاملے کے اوپر عمران خان نے ایک ٹویٹ بھی کیا ایک سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس ٹویٹ میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس قومی سلامتی پر سنگین حملہ ہے، کیونکہ اس سے پی ایم ہاؤس کی پوری جو حفاظتی نظام ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بطور پی ایم میری رہائش گاہ بھی کی جو لائن تھی، یعنی جو ٹیلی فون لائن تھی وہ بگ تھی، اور اب جب عمران خان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بطور پی ایم میری پی ایم آفس اور میری جو رہائش گاہ ہے اس کی جو ٹیلی فون ہے وہ بگ تھی، لیکن ٹی وی انٹرویوز موجود ہیں جس میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں کیوں گھبراؤں، اگر انٹیلیجنس ایجنسیز میری فون ٹیپ کر رہی ہیں تو مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب عمران خان کو وہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مزید اپنے ٹویٹ میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم ان آڈیوز کی پڑتال کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور تاکہ جے آئی ٹی کے ذریعے جو ہے وہ یہ سراغ لگایا جا سکے کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو اس میں ذمہ دار ہے، اور یہ قومی سلامتی کی رازداری کو عالمی سطح پر جو ہے وہ اس میں بے نقاب کیا گیا ہے۔ تو عمران خان جب بطور پی ایم جب وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ فون بگنگ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو اس وقت یہ پتہ تھا کہ یہ فون ٹیپنگ کون کرتا ہے۔ تو اب عمران خان کو میرے خیال میں یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بگنگ کے پیچھے کون ہے اور کون جو ہے وہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ اسی حوالے سے اب راولپنڈی میں ابھی ایک عوام کا اجتماع تھا جس میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا، وہاں پہ بھی عمران خان نے یہی گفتگو کی کہ ایجنسیوں کو اب یہ فکر ہے کہ انہوں نے کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا، اور وہ ٹیلی فون کرنا ٹیپ کرنا جو ہے وہ ان کا کام نہیں ہے۔ لیکن خود عمران خان کو تو پہلے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک اور بات عمران خان نے اپنے اس پنڈی کے جلسے میں یہ کی کہ نواز شریف کو نے اب لندن میں جو
پریس کانفرنس کی، اس نے کہا جی کہ میرے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، تو وہ زیادتیاں یا عدلیہ نے کی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں، لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود تو حکومت میں تھے تو بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں کس نے کی؟ تو عمران خان صاحب کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جب اس حوالے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی تو عمران خان کو لانے کے لیے جس طرح سے کیسز بنائے جاتے رہے اور جو کچھ ہوتا رہا، خاص طور کے اوپر ان کے سابق قریبی ساتھی جہانگیر ترین کے ذریعے جس طرح سے جہازوں میں بھر کر اراکین لائے جاتے تھے اور ہر روز یہ خبریں چلتی تھیں کہ نون لیگ کی اتنی وکٹیں گر گئیں، پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، تو اس وقت تو یہ سب کچھ چل رہا تھا اور عمران خان کو یہ معاملہ سارے اس پہ جو ہے وہ بخوبی اس سے عمران خان آگاہ تھے۔ تو اس پہ مریم نواز نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک رد عمل دیا ہے اور اس میں جو عمران خان کا یو ٹرن ہے اس کو ایک مرتبہ پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو شدید تنقید کی ہے، سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ عمران خان جب آپ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت تو جب مخالفین کی آڈیو ٹیپس لیکس ہوتی تھیں، ان کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، تو اس وقت تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے اور اس وقت تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اب جب آپ کے اپنے اوپر آئی ہے تو اب آپ اس کے اوپر اعتراض بھی کر رہے ہیں، آواز بھی اٹھا رہے ہیں، تو یہ آپ کا دوہرا معیار ہے۔ تو مریم نواز نے بھی اس معاملے کے اوپر اب کرٹیسائز کیا ہے اس کو اور اس پہ شدید جو ہے وہ تنقید کی ہے عمران خان کے اوپر۔ تو اب عمران خان بہرحال یو ٹرن لے چکے ہیں، لیکن یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ بطور وزیر اعظم عمران خان اس معاملے پہ اس کو سپورٹ کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، لیکن اب جب خود اسی برے عمل کا خود وہ شکار ہوئے ہیں تو اب ان کو جو ہے وہ تکلیف بھی ہو رہی ہے اور اب اس کے اوپر وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو میڈیا رپورٹس میں جو 2 افراد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے پی ایم آفس سے، جو بگنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن کیا رخ اختیار کرتی ہے اور سب سے اہم بات جو اصل مرکزی کردار ہیں وہ کون ہیں۔ یہ درست بات ہے کہ پی ایم آفس کی جو سیکیورٹی ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، اس طرح سے فون ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جیسے سیاستدانوں کو بھی اس معاملے کے اوپر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ خود پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح کے جو عمل ہے اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے اور شیئر نہیں دینی چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اگر فون ٹیپنگ کر رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اب عمران خان صاحب کو فرق پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ کچھ آڈیوز جس کے بارے میں یہ سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی تھی کہ یہ غلط منسوب کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو عمران خان ان آڈیوز کو اب دوبارہ تسلیم بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے جو حقائق ہیں اس کو بھی وہ ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے اس میں جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں کیا اہم چیز سامنے آتی ہے، مرکزی کردار کون کون سے ہیں، کون ماسٹر مائنڈ ہے اس کا، تو یہ انویسٹیگیشن میں مزید جو ہے یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جس ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔